بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کرن ہے۔ میری عمر 50 سال ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی، پڑھی لکھی ذہین تھی۔ بچپن سے ہی کلاس میں اول آتی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی تھی۔ سب میری بہت تعریف کرتے۔ اپنے اماں ابا کی تو آنکھوں کا تارا تھی، مگر بہت سے لوگ مجھ سے حسد کرتے تھے۔ میری چاچی جن کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، لیکن دونوں ہی چاچی پر گئے تھے اور چاچی بہت بدصورت تھی۔ چاچی کی بیٹی میری ہم جماعت تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے حسد کرتی اور مجھے ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہمیشہ اس سے پوزیشن میں آگے رہتی۔ پورے خاندان میں میری واہ واہ ہوتی تو اس سے لوگ تنقیدی باتیں کرتے۔ کوئی اسے کچھ سمجھا رہا ہوتا تو کوئی اسے کچھ بتا رہا ہوتا کہ اگر بننا ہے تو کرن کی طرح بنو، وہ بھی تو تمہاری ہم جماعت ہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ اس مقابلے بازی میں میری کزن کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہوتی گئی۔ میں جیسے جیسے تھوڑی جوان ہوتی گئی، میں سب کچھ بھولنے بھی میرے لیے پرانی نفرت باقی تھی۔ وہ نفرت تو جیسے ہماری عمر کے ساتھ ساتھ جوان ہوتی گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز میں اسکول سے آ رہی تھی۔ میں 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی، جب مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں آہستہ آہستہ آگے جانے لگی، لیکن دل میں ایک ڈر خوف پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر لی اور آہستہ آہستہ بھاگنے لگی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میں جو محسوس کر رہی تھی وہ میرا وہم نہیں، حقیقت تھا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا، میرے پیچھے 3-4 لڑکے بھاگ رہے تھے۔ میں گھبرا گئی۔ میرا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ میری ٹانگیں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ بھاگنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ دل تو جیسے ابھی باہر ہی آنے لگا تھا، مگر میری کمزور ٹانگیں زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں، بہت مشکل تھا۔ دل تو جیسے ابھی باہر ہی آنے لگا تھا، مگر میری کمزور ٹانگیں زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دے پائی تھیں اور اچانک ایک پتھر سے ٹکر ہوتے ہی میں زمین بوس ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر چلنے لگتی، میرے ارد گرد لڑکوں کی لائن لگ گئی اور وہ مجھے ایسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے جیسے آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہو۔ ان میں سے ایک آدمی آگے آیا اور اس نے میرے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھ دیا۔ اس کی بدبو اتنی زیادہ تھی کہ میں سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جس وقت ہوش آیا میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں پر ہوں۔ میرے ارد گرد ٹوٹی ہوئی لکڑیاں اور بوریاں پڑی ہوئی تھیں، جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے۔ ایک بلب تھا جو مسلسل کبھی جل رہا تھا تو کبھی بجھ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میرے دماغ نے کام ہی نہ کیا۔ میرا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ آہستہ آہستہ جب ہوش آئی تو اپنے آپ کی طرف نظر دوڑائی، لیکن خود کو دیکھتے جگہ سے ادھڑے ہوئے تھے۔ جان تو اس وقت نکلی جب سب لڑکے دوبارہ سے واپس آئے اور پھر سے میری عزت تار تار کرنے لگے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میری فریاد کسی نے نہ سنی، اور جب میں چیخ چیخ کر نڈھال ہو گئی تو 2 لوگ مجھے ایسی ہی حالت میں میرے گھر کے آگے پھینک گئے۔ مجھے جس وقت ہوش آئی اس وقت میں گھر میں بستر پر موجود تھی۔ میرے پاس میرے اماں ابا بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی تو میری اماں میرے ساتھ لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میرے ابا تو مجھ سے نظر ہی نہیں ملا رہے تھے اور خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہی باہر چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس وقت تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں نے اماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اماں مجھے کہنے لگیں کہ بیٹا، تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نہ جانے کسی کو ہم سے کیا دشمنی تھی جو ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ میں خاموشی سے دنگ بیٹھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا بول رہی دشمنی تھی جو ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ میں خاموشی سے دنگ بیٹھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا بول رہی تھی میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ میں کچھ وقت بالکل ساکت بیٹھی اماں کو دیکھتی رہی اور پھر جب ہوش آیا تو چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ چاچی اور اس کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ چاچی تو اظہار افسوس کرنے لگی، مگر سب جانتے تھے کہ وہ افسوس نہیں کر رہی بلکہ ہم پر طنز کر رہی ہیں۔ طرح طرح کی باتیں ہمیں سنانے لگیں۔ امی تو دل برداشتہ ہو کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئیں۔ اماں کے اٹھنے کی دیر تھی کہ چاچی مجھے کہنے لگی، بڑی ہواؤں میں اڑتی تھی، بڑا غرور تھا تم میں، سب ملیا میٹ ہو گیا، اب کیا کرو گی؟ اب کس چیز کے سر پر آسمانوں پر اڑتی پھرو گی؟ میں حیران تھی چاچی کی باتوں پر۔
दूसरी तरफ मेरी कज़न के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नज़र आ रही थी। मैं दंग रह गई कि कोई किसी से इतनी नफ़रत कैसे कर सकता है, नमक छिड़क दे। मैं चाची और उसकी बेटी के सामने बिल्कुल खामोश रही। मेरे चाचू मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं उनकी लाडली थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे चाचू रोते हुए कमरे में आए, मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगे कि परेशान नहीं होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, ये हमारा ही कसूर है कि हम तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके। मैं अपने चाचू के सीने से लगी एक नुक्ते पर देखती रही। दिमाग तो जैसे बिल्कुल बंद ही हो गया था। दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आखिर क्यों मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ? चाची के बाद तो जैसे बाकी सब लोगों ने भी दिल में ठान ली थी कि हमें तकलीफ देकर ही जाना है। मोहल्ले वाले मुझ पर थू थू करने लगे। कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं था। वो लोग जो पहले सबको मेरी मिसालें देते और अपनी बेटियों को मेरे जैसा बनने को कहते, अब वही लोग अपनी बेटियां मुझसे छुपाते फिर रहे थे। जैसे मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैं लोगों की जाहिलियत को समझ चुकी थी। लोग जैसे दिखते थे वैसे नहीं हैं। वक्त के साथ लोगों को अपने चेहरे बदलने आते थे। मैं हर वक्त खामोश रहने लगी थी। लोगों की बातें सुनती और बिल्कुल चुप हो जाती। आधी आधी रात तक रोती रहती और जब रो रो कर थक जाती तो बेहोश हो जाती। कई मर्तबा मैंने खुद को न जाने कैसे छत से कमरे तक आते देखा। मेरे बूढ़े माँ बाप ज्यादती होने से पहले इतने जवान थे कि कोई मान ही नहीं सकते थे कि वो शादीशुदा हैं और उनकी जवान बेटी भी है। मगर मेरे साथ हुए हादसे के बाद वो दोनों दिनों में बूढ़े दिखने लगे थे, जैसे उनके कंधे झुक चुके थे। मेरे अब्बा ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा मुझे हिम्मत देते, मुझे आगे बढ़ने की तलकीन करते और कहते कि तुम आज भी वही हो जो कल थी। मगर मैं जानती थी कि मैं वैसी नहीं रही। मैं अब बिल्कुल भी वो वाली किरण नहीं रही थी। अब तो मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं एक जगह पर ही बैठी रहती। एक रही थी। अब तो मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं एक जगह पर ही बैठी रहती। एक कोने में बैठकर रोती रहती या खामोश रहती। मैं किसी से बात नहीं करती थी। मेरी सहेलियाँ मुझसे मिलने आतीं तो मैं उनसे मुँह फेर लेती। मैं किसी की नज़रों के सामने भी नहीं आती थी। लोगों ने अपनी बातों से मुझ पर इतना बुरा असर डाला था कि मैं हर वक्त अपने नुकसान के बारे में ही सोचती रहती। दुनिया की बातें मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थीं। बचपन में मेरे साथ ज्यादती हुई थी, यही वजह थी कि मैं ज़हनी तौर पर बीमार रहने लगी थी। मैं एक कोने में पड़ी रहती और किसी से बात ना करती। अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान होती रहती, मगर मैं खुद बेबस थी, अपनी अम्मा की क्या मदद करती। मैं वो लड़की थी जिसने अम्मा अब्बा की हर हालत में मदद की थी, मगर अब मेरे पैरों में ऐसी जंजीरें डली थी कि मैं अम्मा अब्बा को बस बेबसी से देख सकती थी। उनकी किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकती थी। अम्मा अब्बा तो मुझी हो गई थी कि जैसे मैं बस मरने वालों में ही शुमार होती थी। अम्मा मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी। हर वक्त रो रो कर मेरे लिए दुआ करती, मगर मुझे उनकी दुआओं पर हंसी आती। मैं उन पर तंज करती कि अब क्या होगा, किसके लिए दुआ कर रही हैं। दुआएं तो उनके लिए की जाती हैं जिनको कुछ हासिल होना हो। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मेरी अम्मा अब तो बूढ़ी हो चुकी थी और मेरे अब्बा भी काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके थे। अब्बा को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये चंद साल पहले वाले ही इंसान हैं, जिनको देखकर हर इंसान अब्बा जैसा ही बनना चाहता था। अब्बा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। मैं ये सब देखकर भी अनदेखा कर देती, क्योंकि मैं अब्बा के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो उन्हें तसल्ली तक नहीं दे सकती थी कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ भी ठीक नहीं होगा। कुछ वक्त गुजरा कि अब्बा बिल्कुल ही बिस्तर से लग गए। हम अमीर से गरीब हो गए। 2 वक्त की रोटी भी खाना बहुत मुश्किल ही की थी। कभी बाहर नहीं गई थी, तभी अम्मा कुछ कमा नहीं सकती थी। वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन अम्मा का यही कहना था कि मैं बाहर जाकर कमाने वालों में से नहीं हूँ। अम्मा घर पे ही लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कुछ लोग अम्मा के पास बच्चों को ट्यूशन भेजने लगे, लेकिन जिस चीज़ को मेरे बारे में मालूम होता वो अम्मा से ट्यूशन हटा लेता। वक्त जैसे जैसे करके गुजर रहा था। हर तरफ से उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी। अब तो जैसे सिर्फ मौत का इंतज़ार था। तभी एक रोज़ रात के वक्त मैं अपने कमरे में मुश्किल से सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक अम्मा की चीखों पुकार की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मैं एकदम डर गई। ये चीखों पुकार पहले किसी वक्त में मैं भी कर चुकी थी।
میں ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے میں نے باہر کو قدم بڑھایا اور اماں کو آوازیں دینے لگی۔ میں چیخوں کی طرف بڑھنے لگی جہاں سے زیادہ آواز آ رہی تھی۔ میرے قدم اسی طرف چلنے لگے کہ اچانک سے اماں کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ میرے قدم اسی طرف چلنے لگے کہ اچانک سے اماں کی چیخوں کی آوازیں ابا کے کمرے سے آنے لگیں۔ میں حیران اور پریشانی کی حالت میں کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اماں کے کمرے کی طرف گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی جیسے میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ابا جان بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اماں ابا کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ جب سب کو علم ہوا تو سب ہمارے گھر آنے لگے، جن میں سر فہرست میری چاچی تھی۔ ابا کی موت ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، مگر چاچی کو اس سب سے کیا فرق پڑتا تھا۔ جہاں میں نے چاچو کو بہت نڈھال دیکھا، وہیں چاچی مسلسل ہمیں تکلیف دینے پر تیار تھیں۔ چاچی وہاں پر بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر اونچی اونچی بین ڈالنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بھائی صاحب تو بہت اچھے انسان تھے، وہ تو اتنے جی جان میں تھے کہ کوئی چٹان بھی ان کو نہیں ہلا سکتی تھی، مگر یہ بدبخت بیٹی جس نے میرے بھائی صاحب کو اس دنیا سے ہی چلتا کر دیا۔ وہ اونچی اونچی سب لوگوں کو اپنی طرف لگا رہی تھی اور ان کو یہ باتیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ سب میری غلطی تھی، جبکہ میں تو خود بے قصور تھی۔ وہاں بیٹھا ہر انسان مجھ پر تھو تھو کرنے لگا تھا، کوئی مجھے بد کردار کہہ رہا تھا تو کوئی ابا کا قاتل۔ میں تو یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر میرا قصور کہاں ہے۔ یہ معاشرہ ہر بے قصور کو ہی سزا کیوں دیتا ہے؟ قصوروار آج بھی نہ جانے کہاں کہاں ٹہل رہے تھے اور کس کس کی زندگی خراب کر رہے تھے، لیکن آخر کب تک ہم لوگ اس معاشرے کو ہی دوش دیتے رہیں گے، جبکہ قصور ہم سب کا ہے۔ ہم جیسے ہی سب لوگ ہمیں ہی باتوں کے ذریعے زخم دیتے رہتے ہیں۔ ابا کی تدفین کے بعد تو جیسے میں اور اماں اکیلے ہی ہو گئے تھے۔ ہر انسان نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ صرف چچا کبھی کبھی ملنے آ جایا کرتے تھے اور وہ بھی ہمارے گھر کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے۔ کبھی کبھار ہمیں مہینوں کرم پر رہتے۔ اب تو مجھ میں بھی اتنی ہمت باقی نہ رہی تھی کہ میں اپنی اماں کے لیے کچھ کر سکتی۔ اب میرے سر میں بھی سفیدی آ گئی تھی۔ میں جوان ہو کر بھی برسوں کی ضعیف لگتی تھی۔ اماں کی عدت پوری ہوئی تو ایک روز چچا ہمارے گھر آئے۔ چچا پہلے بھی آتے رہتے تھے، تبھی اتنی حیران کن بات تو نہیں تھی، مگر آج چچا کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جیسے ان کی دلی مراد بر آئی ہو۔ میں چچا کی طرف حیران کن نظروں سے دیکھنے لگی۔ چچا نے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ بھابھی، میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ اماں تو چچا کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی، کیونکہ ہمارے پاس تو اب کوئی بھی قیمتی شے نہیں بچی تھی، پھر آخر چچا کو کیا چاہیے تھا؟ اماں نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگیں کہ چچا کے لیے چائے بنا لاؤ۔ میں چچا کے لیے چائے بنانے چلی گئی، مگر نظریں میری ابھی بھی چچا کی طرف ہی تھیں اور میں چچا کو ہی چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بنانے چلی گئی مگر نظریں میری ابھی بھی چچا کی طرف ہی تھیں اور میں چچا کو ہی چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب چچا نے اماں سے کہا کہ آج میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ میں نے حیرت سے چچا کو دیکھا، آخر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اماں نے چچا کو میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی انکار کر دیا۔ میرے لیے چچا کا میرا ہاتھ مانگنا جتنا عجیب تھا، اتنا ہی اماں کا انکار کرنا میری توقع کے عین برعکس تھا۔ میں تو وہاں ہوتی کارروائی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی، دل تو جیسے بند ہی ہونے والا تھا۔ آخر چچا کے دماغ میں یہ سب آیا تو کیسے آیا؟ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ چچا مجھ پر ترس کھا رہے ہیں، اور یہ بات ہی میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچا رہی تھی۔ چچا مایوس ہو کر چلے گئے۔ کچھ روز بعد ہی خبر ملی کہ میرے چچا کی بیٹی کی شادی ہے اور ہمیں بھی دعوت دی گئی ہے، مگر میری ذہنی کہ کسی کی خوشی میں شریک ہو سکتی، اور چچی اور اپنی کزن سے تو میں بالکل بھی نہیں ملنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری کزن کی شادی پر بس اماں گئی تھی، مگر گھر آتے ہی جس طرح وہ روئی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھری محفل میں اماں کو میرا نام لے کر پھر سے رسوا کیا جاتا رہا تھا۔ میری بے بسی انتہا پر تھی، کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے اب زمانے بھر سے صرف نفرت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ میں پیار کے لیے ترس گئی تھی۔ اماں کی ایک سہیلی جو اماں سے اب تک ملتی تھی، ایک روز ہمارے گھر آئیں اور کہنے لگیں کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔
میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں جانتی ہوں تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر پھر بھی میں اسے اپنے گھر کی دلہن بنانا چاہتی ہوں۔ اس عورت کے بھی دو ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ وہ اماں کے سامنے اپنے بیٹے طاہر کی تعریفیں کرنے لگیں اور پھر اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگیں کہ وہ طلاق یافتہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اماں کو بھی اپنی سہیلی کی بیٹی کا سن کر افسوس ہوا، مگر میں تو حیران اس بات پر تھی کہ اماں نے اپنی سہیلی کو میرے رشتے کے لیے ہاں بول دی تھی۔ میں حیرت اور افسوس سے اماں کو دیکھنے لگی کہ آخر کیوں اماں خود غرض بن رہی تھیں، جب میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب ہو۔ میں 22 سال کی تھی جب اماں نے میری شادی کر دی۔ شادی میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بہت سادگی سے نکاح پڑھوایا گیا اور پھر رخصتی کر دی گئی۔ مگر میں تو حیران تھی کہ یہ سب اتنی آسانی سے ہو کیسے گیا۔ میں رخصت ہو کر جیسے ہی گھر پہنچی تو یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت گھر تھا۔ کبھی کسی دور میں ہمارا گھر بھی ایسا ہی ہوتا تھا، مگر اب تو عرصے سے ہم ایک چھوٹے سے جھونپڑی نما گھر میں رہ رہے تھے، جہاں صرف ایک ہی کمرہ تھا جہاں اماں نے کچھ ضروری سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ علیحدہ کچن یا اور کمرے نہیں تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی نہ جانے کس امید پر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، اور نہ جانے کیوں میری ہٹ بھی تھی۔ شاید امید کی کوئی کرن جاگی تھی، تبھی میں بھی کچھ پرسکون تھی۔ وہاں ہر طرف خاموشی تھی، کہیں سے وہ گھر شادی والا گھر نہیں لگ رہا تھا، نہ گھر کے باہر کوئی سجاوٹ اور نہ کمرے کے اندر، جیسے میرے شوہر کو اس شادی کی کوئی خوشی نہ ہو۔ میں ابھی اپنی ہی سوچ پر ہنسنے لگی، آخر اس کو کیوں کر اس شادی کی خوشی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا اور آتے ہی مجھ پر غصہ ہونے لگا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر بستر سے اتار دیا۔ میں تو اس حسین اور نوجوان آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اتنے خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا بدصورت چہرہ بھی تھا، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی میں اپنے شوہر کو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی دیکھتی رہی، جو مجھے تانے دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے نکاح کر لیا تو اب تم پاک صاف ہو جاؤ گی۔ نکاح کے بعد بھی تم بد کردار ہی رہو گی، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں بازاروں میں بکتی ہیں، گھروں میں بسائی نہیں جاتی۔ اپنے شوہر کے منہ سے اتنی گھٹیا باتیں سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے لیے یہ سب موت کے برابر تھا۔ آخر کیوں میرا شوہر مجھ سے اتنی نفرت کر رہا تھا، جبکہ شادی بھی میری مرضی کے بغیر ہوئی تھی۔ اس میں تو میری مرضی بھی نہیں جانی گئی تھی، اماں نے مجھے نہ جانے کس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، لیکن اماں کا بھی کیا قصور نکالتی، ان کو خواب ہی خوبصورت دکھائے گئے تھے، ان کو امید ہی اتنی دلائی گئی تھی کہ وہ مجبور ہو گئی تھی کہ میرا ہاتھ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑا دے۔ ابھی تو نہ جانے اپنے شوہر کے اور کون کون سے ظلم برداشت کرنے تھے۔ میں نے اپنا دل بڑا کیا اور اپنا جوڑا اتار کر ایک طرف رکھ دیا، ایک سادہ سا جوڑا پہن کر ایک صوفے پر لیٹ گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ شوہر کے آنے سے پہلے میں صوفے پر سو جاتی۔ وہ میرے ہاتھ کا نہ کچھ کھاتا اور نہ ہی میرے ہاتھ سے کوئی چیز لیتا۔ اگر وہاں پہ کوئی اچھا تھا تو وہ میری نند تھی۔ شروع دن سے جہاں مجھے اپنے شوہر سے ایک اچھا احساس، ایک اپنا پن ملنا چاہیے تھا، رہ کر مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں کسی غیر گھر میں ہوں یا غیر لوگوں میں ہوں۔ وہ بہت اچھی تھی، وہ طرح طرح کے مجھے کھانے بنا کر دیتی، جس کو کھاتے ہی مجھے نیند آنے لگتی اور میں پرسکون نیند سو جاتی۔ میرا شوہر بھی مجھ سے نفرت کرتا تھا، پر نند بہت اچھی تھی، شاید وہ خود بھی طلاق یافتہ تھی، اس لیے میرے شوہر کا مجھ پر اب ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دن رات مجھ سے جانوروں جیسا سلوک کرتا، مگر میں شکایت لگاتی بھی تو کس کو؟ اگر نند میرے ساتھ محبت کرتی تھی تو وہ اپنے بھائی پر بھی جان چھڑکتی تھی، اور کون بہن اپنے سگے بھائی کی برائی برداشت کرتی ہے؟ میری شادی کو 3 مہینے ہی گزرے تھے جب میں حاملہ ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ کوئی تو ہوگا جو صرف میرا اپنا ہوگا، مگر میرے شوہر کے الزامات نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، جب بات بات پر وہ کہتا کہ نہ جانے یہ کس کس کی ناجائز اولاد ہے۔ میں حیران ہوتی کہ ایک باپ اپنی ہی اولاد کو ناجائز کہہ رہا ہے، مگر میں بے بس تھی، اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس بہت بڑا موقع تھا مجھ پر الزام تراشی کرنے کا۔ مجھے تو بس اس بات کی خوشی اور سکون تھا کہ اب میری اولاد بھی ہوگی۔ میں اپنی ہر بات اپنی نند سے کہہ دیتی، میں اپنی ہر خوشی کا اظہار اپنی نند سے کرتی اور اپنے ہر دکھ کا اظہار بھی اسی سے۔ ایک روز میری نند کی سہیلی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی میری نند سے ملنے آئی، مگر سامنے مجھے اور میری نند کو اکٹھے دیکھ کر ایک دم چونک گئی۔ میری ساس نے نہ جانے پڑوسن کو کیا کیا بتایا ہوا تھا، تبھی وہ میری نند کو اپنے پاس بلا کر نہ جانے کیا کہنے لگی۔
تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری نند چائے بنانے کچن میں چلی گئی اور پڑوسن خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی اس گھر کی بہو ہیں۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو کہنے لگی کہ اپنی نند سے دور رہو، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی مگر میں کیا کہہ سکتی تھی۔ تبھی خاموشی سے اور حیرانگی سے اس پڑوسن کو دیکھتی رہی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایک دوست ہو کر اپنی دوست کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہے، جبکہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے لیے ایسا کہنا غیر مناسب لگتا ہے۔ میری نند بہت اچھی تھی پر پڑوسن جب بھی آتی کہتی نند سے بچ کر رہنا، پر مجھے وہ پسند تھی۔ وہ میری خدمت کرتی تھی، مجھے میری پسند کا کھانا بنا کر کھلاتی، میرا خیال رکھتی، اپنے بھائی کے دیے ہوئے زخموں پر مرہم رکھتی۔ پھر کیسے میں اپنی ہی نند کے بارے میں برا بھلا سن لیتی؟ میں پڑوسن سے کہتی کہ میری نند بہت اچھی ہے اور اس کے خلاف مجھے بھڑکانے کی کوشش مت کرو، تو وہ حیران ہوتی اور کہتی کہ میں بھلا کیوں تمہیں بھڑکاؤں گی، میں تو جو حقیقت ہے وہ بتا رہی ہوں۔ ایک روز میں نے اپنی پڑوسن سے پوچھ لیا کہ آخر تم نے نند میں ایسا کیا دیکھ لیا جو تم مجھے مشورے دینے آ گئی ہو؟ تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی میں بچپن سے اس کے ساتھ ہوں، مجھے تمہاری ساس نے سب حقیقت بتا دی ہے، مجھے تو غلط ہاتھوں میں لگ گئی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی عزت اور جان بچا کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤ مگر یہاں نہ رہو۔ میں کافی حیران ہوئی مگر اچانک میں چونک گئی جب مجھے اپنے پیچھے کچھ سایہ سا نظر آیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پیچھے میری نند کھڑی میری پڑوسن کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی بات سنی ہے، مگر ان کی نظریں مسلسل پڑوسن پر ہی تھیں، اور پڑوسن تو ایسے ہو گئی تھی جیسے اس نے کبھی کوئی بات کی ہی نہ ہو، مگر ان دونوں کے درمیان میں بالکل تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ پڑوسن کے جانے کے بعد نند بالکل خاموش ہو گئی، وہ مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نند کو پڑوسن کی بات اچھی نہیں لگی، اور آخر کیوں اچھی لگتی؟ جب کوئی دوست اپنی دوست کے منہ سے اپنی برائی سنے گا تو وہ کیسے ہنس بول سکتا ہے؟ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نند کی ساری پریشانیاں سمیٹ لوں گی اور میرے مشکل وقت میں سہارا دیا، میں بھی اس کا سہارا بنوں گی۔ میں خاموشی سے نند کے کمرے میں گئی اور اس سے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، وہ تو بناتے ہیں۔ تبھی میری نند نے ایسی بات بتائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہ میری پڑوسن میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی تھی جبکہ میرا شوہر اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری نند تو چاہتی تھی کہ وہ اپنی سہیلی کو اپنی بھابھی بنا کر لائے، مگر کوئی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ میری نند کی سہیلی بہت چالاک عورت ہے اور وہ ہمارا گھر تباہ کر دے گی۔ میں تو یہ سب باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی کہ کوئی اتنا چالاک کیسے ہو سکتا ہے، کوئی کیسے کسی کا گھر خراب کر سکتا ہے؟ اور میری پڑوسن مجھے بھی بھڑکا رہی تھی تاکہ میں اپنی اتنی محبت کرنے والی نند کو چھوڑ کر تنہا رہ جاؤں۔ میں تو پہلے سے ہی تنہائی کی ماری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی پڑوسن سے دور رہوں گی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اب اس سے دور دور رہنے لگی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھتی بھی نہیں تھی کیونکہ مجھے اس کی اصلیت کا علم ہو گیا تھا، لیکن وہ اکثر اوقات ہمارے گھر آتی، مگر اب وہ میری نند سے نہیں ملتی تھی، بس میری ساس کے پاس بیٹھی رہتی اور پھر مجھے دور سے دیکھ کر ہی چلی جاتی، کیونکہ میں اس کو ہر وقت نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے اور میں نے اپنی نند کی وجہ سے اپنی پڑوسن کو بالکل نہ بلایا۔ میری نند مجھے کہنے لگی کہ اگر تمہارا دل چاہے تو تم پڑوسن سے دوستی کر سکتی ہو، میری فکر نہیں کرو، مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر مجھے اس بات سے فرق پڑتا تھا کیونکہ میں اپنی دوست جیسی نند کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنی نند سے کہہ دیا کہ وہ بالکل تسلی رکھیں، مجھے اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے۔ میری نند بہت خوش ہو گئی۔ وہ اکثر اوقات مجھے خوب مزیدار کھانے بنا کر دیتی، مگر حاملہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ کھایا پیا نہیں جاتا تھا، لیکن میں اس کا دل رکھنے کے لیے کھانا کھا لیتی تھی۔ یہ میرے حاملہ ہونے کے مارے میرے لیے مٹھائی لے آئی، مگر میں نے اپنی نند سے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میرے شوہر کی نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، وہ مجھے گالی گلوچ کرتا اور کبھی کبھی مارتا بھی۔ میری نند ہی ہمیشہ مجھے میرے شوہر سے بچاتی۔ اب وہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی، سب کام خود کرتی اور کہتی کہ تمہارے آرام کے دن ہے، تم صرف آرام کرو۔ میں بھی خوشی خوشی سارا دن آرام کرتی رہتی کہ مجھے اتنی اچھی نند مل گئی تھی، مجھے اور کیا چاہیے تھا۔
وہ میرے لیے اتنے کھانے بناتی، کبھی کبھار میرا کچھ کھانے کو دل نہ کرتا تو مجھے ایک سے زیادہ پکوان بنا دیتی۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی تھی جو مجھے ایسی نند ملی جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ اب میری طبیعت کافی نڈھال رہنے لگی تھی۔ آج میری نند میرے لیے بریانی لائی پر میری طبیعت خراب تھی تو میں نے مانگنے والی کو دے دی، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ بریانی کیسی بنی تھی تو میں نے اسے کہہ دیا کہ بہت لذیذ تھی۔ اب میں جھوٹ بول کر اس کا دل نہیں تو میں نے اسے کہہ دیا کہ بہت لذیذ تھی۔ اب میں جھوٹ بول کر اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر اس رات بہت عجیب ہوا۔ وہ رات میری بہت بے چینی سے گزری۔ مجھے پوری رات نیند ہی نہ آئی، جبکہ پہلے تو میں کھانا کھاتے ہی سو جاتی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی کھلبلی مچنے لگی۔ نہ جانے کیا کھانے کو دل کر رہا تھا، عجیب سی حالت ہو رہی تھی، لیکن اس وقت میں اپنی نند کو بھی پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ مگر میرا دل کر رہا تھا کہ میں نند کے ہاتھ کا بنا ہی کھانا کھاؤں، جیسے مجھے اس کے ہاتھ کے بنے کھانے کی عادت ہو گئی تھی اور اب کمی کمی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ رات تو جیسے تیسے کر کے میں نے کاٹ ہی لی، مگر اگلی صبح ہوتے ہی جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھر میں عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں کافی حیران تھی۔ کمرے سے باہر عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہاں کئی مرد کھڑے ہیں۔ میں حیران تھی، صرف ہلکا سا دروازہ کھولتے ہی باہر دیکھنے لگی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ سامنے شاید میرے شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تبھی اتنی دنیا وہاں پر موجود ہے۔ پولیس کے آنے کی وجہ سے کافی محلے دار بھی وہاں پر کھڑے تھے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے شوہر نے ہی کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوئی ہے، مگر پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب اگلے دن مجھے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میں تو حیران تھی کہ آخر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں حاملہ تھی، اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی سختی نہ کی گئی، مگر میں تو ابھی تک اس بات پر حیران تھی کہ مجھے پولیس نے پکڑا ہی کیوں؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ میرے آس پاس پولیس پھر رہی تھی اور سبھی مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے میں کسی کا قتل کر کے آئی ہوں۔ مجھے وہاں پر گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ شوہر تو پہلے ہی میرے ساتھ نہیں تھا، اس پر یہ عذاب۔ میرا سر درد کرنے لگا تھا، جیسے دماغ کی نسیں ابھی پھٹ جائیں گی۔ ایک لیڈی پولیس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تو خود کی اس حالت میں ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہ آئی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ میں نے بھررائی آنکھوں سے ہے، پھر بھی تمہیں شرم نہ آئی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ میں نے بھررائی آنکھوں سے پولیس آفیسر کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو وہ قہقہا لگا کر عجیب انداز میں ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اسی کی غلطی ہے اور اس پر پوچھ رہی ہے کہ آخر میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس کھینچا اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس پولیس آفیسر کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری غلطی مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب تو میں بھی تھک گئی تھی لوگوں کے ظلم برداشت کرتے کرتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی صورت اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی، مگر جان تو تب نکلی جب مجھے میرا قصور بتایا گیا، اور یہ سنتے میرے ہوش اڑ گئے کہ بریانی میں نشہ آور ادویات ملائی گئی تھی۔ ادویات اتنی تیز تھی کہ کسی کی جان بھی جا سکتی تھی۔ اس فقیرنی نے جو بریانی لی تھی وہ اپنے بچوں کے لیے لی تھی۔ اس کے بچوں نے بریانی کھاتے ہی الٹیاں شروع کر دی تھی۔ یہاں پتہ چلا کہ بریانی میں نشہ آور ادویات ملائی گئی ہیں جو بہت تیز ہیں۔ میں تو بالکل سن ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بریانی میں کچھ ملایا ہو یا نہیں، لیکن میں جان گئی تھی کہ میرے ساتھ کسی نہ کسی نے کوئی چال کی ہے، مگر شک کرتی بھی تو کس پر؟ میرا دھیان کسی پر نہیں جا رہا تھا۔ میں تو بس یہی کہتی جا رہی تھی کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر سب پولیس انسپکٹر میری بات پر ہنسنے لگتے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں کی سب سے بڑی آفیسر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی سب چوکنا ہو گئے اور ہر کوئی مجھ سے نرمی سے بات کرنے لگا۔ میں تو حیران تھی کہ آخر یہ ہو کیسے گیا۔ اچانک وہی پولیس آفیسر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی ضمانت ہو گئی ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا ہے۔ میں حیرت سے پولیس آفیسر کی طرف دیکھنے لگی اور ان سے پوچھنے لگی کہ میری ضمانت کس نے کروائی ہے۔ تبھی میرا شوہر پولیس اسٹیشن آیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی اور حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر میں نظر انداز کرتی رہی۔ میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ لیے گھر آ گیا، مگر گھر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور پوچھنے لگا کہ وہ بریانی کس نے بنائی تھی۔ شوہر کے مارنے سے میرا حمل ضائع ہو گیا۔ میری تکلیف سے چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں، مگر کسی کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ وہ بریانی تو میری نند لے کر آئی تھی، مگر نند اس وقت وہاں موجود نہیں تھی۔
حیرت کی بات یہ تھی کہ اس وقت وہ کہاں جا سکتی تھی، اور اگر کمرے میں تھی تو اتنے شور کے بعد بھی وہ باہر کیوں نہ نکلی؟ میرا شوہر مجھے مار پیٹ کر باہر چلا گیا۔ میری ساس روتے ہوئے مجھے اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں ان کو کیا کہتی، تبھی خاموش رہی، مگر اب میرے دماغ میں ایک پلان جلنے لگا تھا۔ اگلے روز میری نند مجھے ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اگر کچھ ہوا ہے تو اسے علم ہی نہ ہو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ سب میری نند کی چال ہے، تبھی نہ ہو۔ میں سمجھ چکی تھی کہ سب میری نند کی چال ہے۔ تبھی میں اپنی نند پر نظر رکھنے لگی کہ وہ کس وقت کیا کرتی ہے۔ پہلے پہل تو میں اسے بالکل بھی ظاہر نہیں کرتی تھی کہ میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں، لیکن اب میں کسی کا بھی ظلم برداشت کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ اب جو بھی ظالم تھا اسے باہر آنا ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جو بھی ظالم ہوا اسے منظر عام پر لے کر ہی آؤں گی۔ میں اپنی نند پر نظر رکھتی تھی، مگر مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسا سراغ نہیں ملا تھا جس سے مجھے اپنی نند پر شک ہوتا، کیونکہ میری نند صبح صبح سیر پر جاتی اور کچھ دیر کے بعد واپس آ جاتی۔ ایک روز میں نے غور کیا کہ میری نند کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا بستہ ہوتا ہے جو چادر کے نیچے چھپا کر لے جاتی ہے، اور یہ روز ہی اس کے ہاتھ میں پایا جاتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بستے میں کیا چھپا ہوتا ہے، میں تلاش کر کے رہوں گی۔ تبھی ایک روز میں نند کے پیچھے چھپ کر چل پڑی۔ میری نند منہ کو چھپائے اور ادھر ادھر دیکھتی، نہ جانے کہاں کو جا رہی تھی۔ کم از کم وہ سیر نہیں ہوتی چلی گئی، اور وہ چلتے چلتے نہ جانے کون سے جنگلات میں چل پڑی۔ جنگلات کو دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی کہ میری نند تو سیر کو آتی ہے، مگر یہ تو سیر کرنے کی جگہ نہیں لگ رہی۔ کچھ ہی دور گئے تھے کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک ٹوٹا پھوٹا گھر بنا ہوا تھا، جس کی 2 دیواریں بھی مکمل نہیں تھیں، مگر وہ گھر کافی بڑا تھا۔ میری نند چھپتے چھپاتے اسی گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اس گھر کے اندر چلی۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جب وہاں پر ڈھیروں ڈھیر آدمی ہاتھ میں بندوقیں لیے کھڑے تھے، اور ان کے ارد گرد عجیب بدبودار سامان پڑا ہوا تھا۔ سامان میں سے اس قدر گندی بدبو آ رہی تھی کہ وہاں کھڑے ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے ناک پر پلو رکھے کچھ دیر اس بدبو کو برداشت کیا، مگر وہ بدبو ناقابل برداشت تھی۔ میرا دل خراب ہونے لگا اور مجھے متلی ہونے لگی، لیکن میری آواز کسی کو سنائی نہ دے تبھی میں منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے دوڑتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ اگلے روز پھر سے میں اپنی نند کے پیچھے گئی۔ آج میں نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں نند کو آخر تک دیکھوں گی کہ وہ ان عجیب و غریب لوگوں سے مل کر کرتی کیا ہے۔ پہلے تو میرے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری نند ان لوگوں سے ملتی ہے جو کم از کم کہیں سے بھی انسان نہیں لگتے تھے۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا جو وہاں کھڑی ایک آدمی سے باتیں کر رہی تھی، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چپکے سے بیگ میں سے نہ جانے سفید رنگ کی کون سی پڑیا نکال کر اس آدمی کو دینے لگی، اور پھر اسی بیگ میں سے کالے رنگ کی پڑیا بھی دینے لگی۔ اس آدمی نے وہ سب چیزیں پکڑی اور ایک بیگ میرے نند کو پکڑا دیا۔ نند نے بیگ کھولا اور بیگ میں موجود شے کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس میں ڈھیروں ڈھیر پیسے موجود تھے۔ میری نند نے فٹافٹ پیسے اپنے بیگ میں چھپائے اور وہاں سے چلی گئی۔ اگلے روز میں نے اسی پولیس آفیسر کو سب بتا دیا جو میرے ہوتے ہوئے وہاں پر نیا آیا۔ میری بات کا یقین نہیں آیا۔ میں سب کو نند کے پاس لے گئی۔ جب سب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تو میرا شوہر تو آگ بگولا ہو گیا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہاں کھڑے سب آدمیوں میں سے ایک آدمی سے بندوق چھین کر میری نند پر گولی چلانی چاہی، لیکن پولیس نے عین وقت پر حالات سنبھال لیے۔ میرے شوہر اور میری نند کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیق کے بعد علم ہوا کہ میری نند نشے کا کاروبار کرتی تھی، وہ نشہ بیچتی، اور اب تو وہ مجھے پھنسانا چاہتی تھی کیونکہ وہ مجھ سے حسد کرتی تھی۔ میں خوبصورت تھی، اس پر حاملہ بھی تھی، اور میری نند کی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ بدصورت بھی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر پھر بھی وہ مجھ سے حسد کرنے لگی۔ انسان کے پاس جتنا بھی ہو وہ اسے کم ہی لگتا ہے۔ میری نند کو عمر قید کی سزا اور میرے شوہر کو 10 سال کی قید کی سزا ہو گئی۔ میں اپنی ساس کے ساتھ رہنے لگی اور کبھی کبھار اپنے شوہر کو مل آتی تھی، مگر نند کی طرف تو کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھا تھا، اور کبھی کبھار اپنے شوہر کو مل آتی تھی، مگر نند کی طرف تو کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھا تھا۔ میری ساس بھی اپنی بیٹی سے سخت نفرت کرنے لگی تھی۔ زندگی کے کئی سال گزر گئے۔ 6 سال کے بعد ایک روز میرے گھر پر دستک ہوئی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی کہ اس وقت ہمارے گھر کون آ گیا۔ میری ساس نے کہا کہ وہ خود دروازہ کھولیں گی۔
اور جیسے ہی میری ساس نے دروازہ کھولا میں بھی اپنی ساس کے پیچھے چلی، مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر میں کافی حیران ہوئی، اور حیرت اس بات کی تھی کہ وہ وجود اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تھا، وہ میری چاچی اور ان کی بیٹی تھی، مگر بیٹی ویل چیئر پر تھی اور چاچی بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ میری ساس ان دونوں کو گھر کے اندر لائی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میری کزن کے ساتھ آخر کیا ہوا۔ اس کی تو شادی ہو گئی تھی اور وہ تو بہت خوش تھی اپنے گھر میں، پھر یہ سب کیا تھا؟ ابھی میں کچھ کہتی کہ میری چاچی میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں نے اپنی چاچی سے پوچھا، چاچی کہنے لگی کہ میری بیٹی کو معاف کر دو، اس نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، مگر اس نے اپنے کیے کی بہت بڑی سزا بھگتی ہے، خدا را اسے معاف کر دو۔ میں نے اپنی چاچی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور ان سے کہا کہ ایسا بھی کیا کر دیا اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہیں؟ مگر میری چاچی نے جو مجھے بتایا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہے کہ جو میں سن رہی تھی خواہ وہ سچ ہے یا جھوٹ۔ جب میری چاچی نے بتایا کہ آج سے کئی سال پہلے بچپن میں جب میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ گنڈے کوئی اور نہیں میری چاچی اور میری کزن کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ میری کزن مجھ سے بہت حسد کرتی تھی اور میری چاچی میری کزن سے بہت پیار کرتی تھی، مگر پیار میں وہ اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اچھے برے کی تمیز ہی بھول گئی۔ تبھی میری چاچی نے میرے پیچھے غنڈے لگا دیے، جنہوں نے میری عزت خراب کی، اور خدا نے میری چاچی اور میری کزن سے مکمل حساب لے لیا۔ میری کزن کی جب شادی ہوئی تو اس کے بعد وہ ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گئی اور وہ کبھی ماں نہیں بنی۔ میرے چچا کا انتقال ہوا تو میری چاچی در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ سارا کاروبار ایک دم ٹھپ ہو گیا اور میری چچی اور میری کزن سڑک پر آ گئیں، لوگوں سے بھیک مانگنے لگی، اور رہ رہ کر ان دونوں کو اپنا گناہ یاد آنے لگتا۔ تبھی ایک روز میری چاچی میری اماں سے میرا پتہ پوچھتے ہوئے یہاں تک آ گئیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سوچ مجھے پاگل کر رہی تھی کہ میرے اپنے ہی میرے دشمن تھے۔ آخر کیوں سب نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا؟ انسان کیوں تھوڑے پر راضی نہیں ہوتا جبکہ وہ بھی تو خدا کی طرف سے ہی ملا ہوتا ہے؟ مجھے اپنے سامنے کھڑے دونوں اشخاص سے نفرت ہو رہی تھی، مگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا، مگر ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اب تنہا رہنے لگی تھی۔ میرا شوہر جیل سے چھوٹ گیا تھا اور ہمیشہ اپنی اماں کو کہتا کہ کاش تم ہماری تربیت اچھی کر دیتی تو آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے، کاش تم ہماری تربیت اچھی کر دیتی تو آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ میرا شوہر اب میرا خیال رکھنے لگا تھا، مگر اب مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے پھر سے پڑھائی شروع کی اور اپنی اماں کے پاس واپس چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کو آپ کی قدر نہ ہو اس کو اپنا سایہ بھی میسر نہ آنے دو۔ یہی میں نے بھی کیا تھا۔ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کا حساب اللہ نے دنیا میں ہی لے لیا تھا۔ اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انسان صبر کی اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔